اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد، ولم يكن له كفوا أحد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج پروگرام نمبر 66 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کے ذریعے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ البقرہ، آیات 243 تا 246 کا، 243 سے 246 ان آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، قرآن اکیڈمی سے تعلق رکھتے ہیں، دین سیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ انہیں سکھانے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنی ترتیب کے مطابق آگے، اور سب سے پہلے ہم سب کی موٹیویشن اور ترغیب اور تشویق اور یاد دہانی کے لیے مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں اس حوالے سے۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، اور بیان بار بار ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ دین کی محفل ہے اور قرآن خود باتوں کو دہراتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بار بار باتوں کو دہرایا۔ کون بہترین ہے تم میں سے جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں؟ اللہ ہمیں اس حدیث پاک کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں البقرہ، آیات 243 تا 246 کا۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے، تو فرمایا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے بہترین قرض، تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو، جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنے نبی علیہ السلام سے کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے کہا کہ کیا تم سے اس کا بھی امکان ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم جنگ نہ کرو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے
اور ہمارے بیٹوں سے۔ پس جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو انہوں نے رخ پھیر لیا سوائے ان میں سے چند کے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورۃ البقرہ آیات 243 سے 246 کا۔ اپنی ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو سمجھتے ہیں، یعنی آج کی زیر مطالعہ آیات اور پچھلی آیات جن کا مطالعہ کر چکے ان کا کیا تعلق ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ربط آیات کے ذیل میں لکھا ہے، گزشتہ آیات میں معاملات کے حوالے سے نکاح و طلاق کے ضمن میں ہدایات دی گئی تھیں۔ گزشتہ آیات میں معاملات کے حوالے سے نکاح و طلاق کے ضمن میں ہدایات دی گئی تھیں۔ اب زمین میں اصلاح کے حوالے سے قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے، یعنی وہ خاندانی زندگی تھی، وہاں کی بہتری کے لیے ہدایات تھی۔ اب گھر سے باہر نکل کر ایک بڑے پرسپیکٹو میں معاشرہ اور زمین، اس کی اصلاح کے لیے قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں اور ربط آیات کے بعد تعارف کو سمجھتے ہیں کہ کن موضوعات پر آج گفتگو رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تعارف کے ذیل میں پہلی بات لکھی گئی ہے، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کا حکم۔ جان سے جہاد سے مراد ہے جہاد بالسیف جسے ہم کہتے ہیں تلوار سے، اور جنگ کرنا، اور مال سے جہاد کا مطلب ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ تو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کا حکم۔ اور دوسری بات لکھی گئی ہے تعارف میں، اللہ کو قرض حسن دینے کی تلقین۔ یہ قرض حسن کیا ہوتا ہے اس کو آگے سمجھیں گے، تاہم قرض حسن اللہ کو دینے کی تلقین کی گئی، یہ بات بھی آج کے مطالعے میں ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ البقرہ آیات 243 سے 246 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے البقرہ آیت 243 ذکر ہے، موت کے ڈر سے قتال نہ کرنے والوں کو تنبیہ۔ موت کے ڈر سے قتال نہ کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، جو قتال سے جی چراتے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 244، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کا حکم۔ جان بھی کھپانی ہے، قتال بھی کرنا ہے جب اس کے تقاضے آئیں اور شرائط پوری ہوں، اور مال بھی اللہ کی راہ میں کھپانا ہے، تو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کا حکم۔ اس کے بعد البقرہ آیت نمبر 245 ہے، اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کا اجر کئی گنا زیادہ ہے، اللہ بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا، خاص طور پر جو بندہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں کئی گنا زیادہ اجر کا تذکرہ آئے گا، انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اور آخری آیت آج جو ہم سمجھیں گے وہ البقرہ آیت 246 سے 246، بنی اسرائیل کا قتال سے گریز۔ گریز کا مطلب ہوتا ہے فرار اختیار کرنا، فرار اختیار کرنا۔ تو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہوا کہ جہاں تذکرہ ہے کہ انہوں نے قتال سے گریز کیا تھا، یہ سمجھیں گے البقرہ آیت 246 میں انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کی آج کی جو زیر مطالعہ آیات ہیں البقرہ 243 سے 246، ان کا ترجمہ اور ربط آیات، تعارف اور تجزیہ مکمل ہوا۔ اب اپنی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 243 to 43، آئیے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ البقرہ آیت نمبر 243 ارشاد ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے، تو فرمایا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، یہ ہے البقرہ آیت نمبر 243، آئیے اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، سابقہ اقوام میں سے قوم کا تذکرہ۔ مفسرین نے کچھ واقعات بیان کیے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے جو محقق مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعے کو عموم پر رکھنا چاہیے، کسی خاص واقعے کا تعین نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، قرآن کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے تو واقعات ہماری سبق آموزی کے لیے بیان فرما دیتا ہے۔ ایک رائے کے مطابق، مفسرین کی ایک رائے کے مطابق انہوں نے قتال سے جی چرایا لیکن موت سے نہ بچ سکے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلو گے، جب حکم ہو اور شرائط پوری ہو تو یہ ضروری کہ تمہیں موت ہی آ جائے، اور اگر تم قتال میں نہ جاؤ تو بچ جاؤ گے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کو آگے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو انہوں نے قتال سے جی چرایا لیکن موت سے نہ بچ سکے۔
اللہ نے انہیں موت دے کر دوبارہ زندگی عطا فرمائی. اللہ نے بتانا چاہا جنگ میں شرکت کیے بغیر بھی موت آ سکتی ہے اور ضروری نہیں کہ جنگ میں چلے جاؤ گے تو موت آ ہی جائے. تو بتا دیا گیا کہ موت جنگ کے علاوہ بھی آ سکتی ہے. اصل بات کیا ہے وہ لکھی ہم نے تشریح میں کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یحیی و یمیت, اللہ ہی زندگی دیتا ہے, اللہ ہی موت دیتا ہے, اور موت اٹل ہے, اپنے وقت مقررہ پر ہی وہ آتی ہے. اگلی بات جو میں کہہ چکا ہوں وہ لکھی ہے تشریح میں, قتال سے جی چرا کر بندہ زندہ ہی رہے ضروری نہیں ہے. اگلی بات لکھی ہے, نیز قتال میں شریک ہو کر موت ہی آ جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید جانتے نا رضی اللہ عنہ, سیف من سیوف اللہ, اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار, وہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ بستر پہ تھے, عوارض یا بیماری میں مبتلا. کہنے لگے کوئی سمجھتا ہے کہ قتال کے میدان میں جائے گا تو موت ہی آ جائے گی, تو آئے دیکھ لیں خالد کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم موجود ہیں, مگر آج خالد کو موت آ رہی ہے تو کہاں آ رہی ہے؟ بستر پر آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. اگلی آیت ہے البقرہ آیت نمبر 244 244. آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں البقرہ آیت نمبر 244 کا. ارشاد ہوا اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اب اللہ کی راہ میں قتال کا بیان ہے جس کو جہاد بالسیف بھی کہتے ہیں. سیف کے معنی تلوار, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. تو سیف کے معنی تلوار, تو قتال کا مطلب جہاد بالسیف, جنگ کرنا, تلوار سے لڑنا, تلوار سے سٹرگل کرنا, تلوار سے محنت کرنا. اور تلوار بھی ایک سمبل ہے, ہر دور کے جو ہتھیار ہوں جب اسلامی شرائط کے مطابق جنگ کا تقاضا آئے تو ان تمام ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے گا. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 244 کے حوالے سے. پہلی بات جہاد بالسیف یعنی قتال فی سبیل اللہ کا حکم. اچھا ایک بات میں چاہتا ہوں کہ دہرا لی جائے. ناظرین کرام آپ کو بھی یاد ہوگا جب ہم نے سورۃ البقرہ کے مضامین کا جائزہ لیا تھا تو 19ویں رکوع سے امت مسلمہ سے خطاب شروع ہوا. 19ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے البقرہ آیت 153 سے. وہاں بتایا گیا تھا کہ کچھ باتیں دہرا کر آئیں گی. عبادات مستقل ان کا بیان آیا, معاملات اس پر بھی گفتگو رہی, قتال فی سبیل اللہ اب اس کا بیان, اور انفاق فی سبیل اللہ اس کے بعد اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ. 4 موضوعات ہیں بار بار آ رہے ہیں. عبادات نماز زکوٰۃ روزہ حج, معاملات میں نکاح طلاق عدت مہر وراثت بچوں کو دودھ پلانا مسائل آئے تھے نا ہمارے سامنے. تو عبادات معاملات قتال اور انفاق, تو اب قتال کا بیان آ رہا ہے اور اس کے بعد انفاق کا بیان آئے گا. ان موضوعات کو بار بار سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دہرایا ہے. تو یہاں ذکر ہے جہاد بالسیف یعنی قتال فی سبیل اللہ کا حکم. اگلی بات تشریح میں لکھی ہے دین اسلام نے جنگ کو بامقصد بنایا ہے. اسلام میں جنگ برائے جنگ اور ہمیشہ نہیں, کبھی کبھی ہے, اور اس کبھی کبھی کی ضرورت پیش آتی ہے یا آ سکتی ہے تو جنگ کا حکم دیا گیا. اور اسی سورۃ البقرہ میں تشریح میں نوٹ کیجئے کہ ہم نے لکھا ہے تفصیلات سورۃ البقرہ آیات 190 اور 193 میں آ چکی ہیں. 190 میں کیا تھا, اگر وہ تم پر زیادتی کرے تو تم بھی بدلہ لینا, وہ تم سے لڑے اللہ کے گھر کے پاس تم بھی ان سے جنگ کرنا, وہ حرمت والے مہینوں میں تم سے جنگ کرے تو تم بھی جنگ کرنا. وہاں اسلام نے اجازت دی. اور البقرہ 193 میں کیا تھا, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. ہم نے تفسیر سمجھی تھی زمین اس کا خالق اللہ ہے, اس کا مالک اللہ ہے, اس کا حاکم بھی اللہ ہے. تو زمین پر حکم بندوں کا نہیں چلے گا, زمین پر حکم اللہ کا چلے گا. اور اس میں جو لوگ رکاوٹ بنے, جو فرد ادارہ نظام, اس کو ختم کرنا, اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کرو. اور اس جد و جہد میں اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ کرنا. یہ تفصیلات البقرہ آیت 190 اور البقرہ آیت 193 میں آ چکی ہیں. تو اسلام نے قتال کے لیے شرائط بھی بیان کی اور اس کو بامقصد بھی بیان کیا. اگر آج دنیا ظلم و ستم کرنے کے لیے جنگ برپا کر سکتی ہے تو ہمارا دین ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے ہمیں جنگ کا حکم دیتا ہے. بات بالکل واضح 2 اور 2 4 کی طرح. آخری بات اس آیت کی تشریح میں سمجھ لیجئے جو ہم نے لکھی ہے, موت کا وقت متعین ہے لہذا قتال سے فرار اختیار نہ کرو. اللہ جانتا ہے سب کچھ, تمہاری موت کا بانی اللہ کو پتا ہے, اللہ کے ہاں طے ہے,
اس وقت مقررہ سے نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی. تو جب اللہ کا حکم آ جائے اور قتال کے تقاضے آ جائیں، شرائط پوری ہو جائیں، تو پھر رکنا نہیں ہے. اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما. ناظرین کرام، مزید گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے البقرہ آیت نمبر 244 کے حوالے سے اور بات ہماری مکمل ہو گئی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنے مطالعے کو لے کر اور چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 245 کے مطالعے کی طرف. رب العالمین نے ارشاد فرمایا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 ہے. آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا کون ہے جو اللہ کو قرض دے بہترین قرض تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. یہ البقرہ آیت نمبر 245. آئیے ناظرین کرام اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے جہاد بالمال، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم. پچھلی بات کیا تھی؟ جہاد بالسیف، جنگ کرنا. اب کیا ہے؟ جہاد بالمال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اس کو انفاق بھی کہتے ہیں، اس کو انفاق بھی کہا جاتا ہے. پہلے جان سے جہاد یعنی قتال کا بیان تھا، اب مال سے جہاد یعنی انفاق کا بیان آ رہا ہے. ایک لفظ یہاں پر، بلکہ ایک اصطلاح یہاں پر آئیے قرض حسن کی. آئیے تشریح میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے اس حوالے سے. قرض حسن وہ انفاق ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے. خرچ بہت سارے ہوں گے، کسی کی بیماری کے لیے خرچ کرنا، کسی کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے خرچ کرنا، کسی کی تعلیم کے لیے خرچ کرنا، اس کا بھی اجر و ثواب ہے. مگر یہاں کس خرچ کی بات ہے؟ قرض حسن وہ انفاق ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے. اور آج یہ کام ہم نے کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین. تیسری بات تشریح میں لکھی ہے اللہ کا احسان ہے کہ وہ اس انفاق کو قرض قرار دیتا ہے اور بڑھا چڑھا کر لوٹانے کا وعدہ فرماتا ہے. دیکھیے قرض کس رقم کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی لازم ہوتی. اللہ کا احسان اور فضل اور اکرام بندے کے لیے اور انعام سوچیے. اللہ کہتے ہیں تم جو آج میرے دین کے لیے خرچ کر رہے ہو وہ میرے ذمے کیا ہے؟ قرض. ذرا سوچیں آج بندہ جو خرچ کرے گا وہ دیا کس نے؟ اللہ نے. تو ہمارا کمال کیا ہے؟ خرچ کرنے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ. قبول کون کرے گا؟ تو ہمارا کوئی کمال ہے؟ لیکن یہ اللہ کا فضل، اس کی عطا، اس کی انعام کا بیان ہے. وہ اپنے ذمے اس کو قرض بھی قرار دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا. ناظرین کرام ابھی ہم پڑھ رہے ہیں البقرہ آیت 245. آئندہ نشستوں میں جب البقرہ آیت 261 کا مطالعہ کریں گے تو وہاں ذکر آئے گا اللہ 700 گنا 700 ٹائمز واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بڑھ کر جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. اتنا بڑھا چڑھا کر اللہ عطا فرمائے گا اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. اگلی بات لکھی ہے کہ رزق میں کشادگی اور کمی اللہ ہی کے اختیار میں ہے. رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور اللہ حکیم بھی ہے. کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے یہ فیصلے اللہ کے، اور اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. زیادہ دیا تو بھی امتحان ہے، کم دیا تو بھی امتحان ہے، اور دے کر لے لیا تو بھی امتحان ہے. اور ہاں اگر اللہ کی راہ میں لوٹا دیں گے تو بھوکے نہیں مریں گے. اللہ کی راہ میں کچھ لگائیں گے تو اللہ بھوکا نہیں رکھے گا. وہ رازق ہے، وہی ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ اس بات کا یقین عطا فرمائے اور اپنی راہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے مطالعے کی آخری آیت کچھ طویل ہے، البقرہ آیت نمبر 246. آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی له ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 246 طویل آیت ہے، آپ کو احساس ہو گیا ہوگا. آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنے نبی علیہ السلام سے کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ
تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے کہا کیا تم سے اس کا بھی امکان ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم جنگ نہ کرو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے۔ پس جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو انہوں نے رخ پھیر لیا سوائے ان میں سے چند کے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ البقرہ آیت نمبر 246 to 46۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھنے کے بعد اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے تاریخ بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا بیان۔ اب خود قرآن نے کہا نا بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کر کے کہ ان کا واقعہ، تو یہ متعین ہے کہ بنی اسرائیل ہی کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بگاڑ آیا۔ وہ تو کتاب تورات دے گئے تھے، شریعت دے گئے تھے، مگر بعد کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا، اور جب قوموں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب بھی مسلط ہوتا ہے، سختیاں بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قوم کو ان پر مسلط کر دیا اور یہ لوگ فلسطین سے بے دخل کر دیے گئے۔ کون؟ بنی اسرائیل فلسطین سے نکال دیے گئے۔ اب قسمہ پرسی کی حالت تھی، ظلم و ستم ان پر جاری رہا۔ وہ قوم مشرک تھی جس نے ان کو نکال باہر کیا، اور یہ بڑی تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شموئیل، بعض نے سموئیل لکھا ہے، بعض نے شموئیل لکھا ہے، دونوں امکانات موجود ہو سکتے ہیں پروننسیشن یعنی تلفظ کے اعتبار سے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ سے مراد سپہ سالار بھی، جو ان کو لیڈ کرے اور جس کے ساتھ مل کر یہ جنگ کرے اور اس قوم کو باہر نکال کر فلسطین دوبارہ حاصل کر لے۔ یہ ہے پس منظر، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ تو کچھ عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے قتال سے فرار اختیار کرنے کا خدشہ ظاہر کیا۔ نبی تھے نا، اور پچھلی تاریخ ان کے علم میں ہوگی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے رہے۔ انکار سے مراد ان کے حکم کا انکار کرتے رہے۔ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 24 میں ذکر آتا ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ۔ قتال کا وقت آیا نا تو لوگوں نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے اور آپ کا رب جا کے قتال کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ ان کی تاریخ نافرمانیوں کی، اور البقرہ میں ہم تفصیل سے پڑھ کر آ بھی چکے ہیں۔ تو شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو یہ بھی تو امکان ہے کہ تم جنگ نہ کرو، فرار اختیار کر لو۔ اس پر انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ نہیں، ہم تو ضرور جنگ کریں گے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، یعنی کہ بڑا احساس دلانے کی کوشش کی کہ نہیں ہم تو جو ہے وہ جنگ کریں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا ایسا ہی ہوا، چنانچہ تشریح میں آگے لکھا ہے پھر ایسا ہی ہوا کہ جب ان لوگوں پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی، جیسے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ اب ایک اہم بات ناظرین کرام، اگلا اور آخری نقطہ تشریح کا توجہ سے سنیے گا۔ غزوہ بدر سے پہلے اس واقعے کے بیان سے مسلمانوں کو بھی قتال کے حوالے سے رہنمائی دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو بھی مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، ہجرت کر کے کہاں آئے مسلمان؟ مدینہ طیبہ، اور البقرہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ بدر سے پہلے اس کا بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا۔ گویا اب غزوہ بدر میں جو معرکہ حق و باطل کا پہلا باقاعدہ معرکہ ہونے والا ہے، بدر کا معرکہ، بیٹل آف بدر، غزوہ بدر، اس کے لیے پہلے سے مسلمانوں کو ذہناً تیار کرایا جا رہا ہے کہ تم نے میدان نہیں چھوڑنا۔ یوں قرآن حکیم سابقہ امتوں یا اقوام کے واقعات کو بیان کرتا ہے ہماری سبق آموزی اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ البقرہ آیات 243 سے 246 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف جو بڑے صبر و تحمل سے پہلے تو پوری گفتگو سنتے ہیں الحمدللہ، پھر کچھ سوالات بناتے اور سوچتے بھی ہوں گے۔ اب آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا سوالات سوچے۔ جی سب سے پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ جی عام طور پر آپ نے کہا کہ رزق کا مفہوم جو لیا جاتا ہے یہاں پہ مال و دولت کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ رزق کا مفہوم آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، تو اس کا وسیع تر تصور بھی کوئی ہے؟ ماشاءاللہ بڑا عمدہ سوال ہے، اور بہت پہلے ہم نے گفتگو کی تھی اسی پروگرام میں کہ کیا رزق کا مطلب صرف دولت ہے یا روزی جس کو ہم کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق بڑا وسیع مفہوم ہے۔ کبھی یہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے احادیث کی دعاؤں میں، اور کبھی یہ اللہ کی ہر نعمت کے لیے استعمال ہوا، یا کم از کم جس شے پر بندے کو اللہ نے اختیار دیا وہ رزق ہے۔ چنانچہ بالکل شروع میں البقرہ کے ہم پڑھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق کے طور پر عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مال بھی خرچ کرنا ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے بولنے کی، وہ بھی دین کے لیے لگانی۔
اللہ نے ہمیں کوئی تعلقات لوگوں کے ساتھ دے رکھے ہیں, کوئی وسائل اور دے رکھے ہیں. کسی کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی نالج ہوگی, کسی کے پاس سوچنے کی نالج ہوگی, کسی کے پاس اور کوئی اسکلز ہوں گے. جس شے پر اللہ نے اختیار عطا فرمایا اس کو رزق کہا جائے گا, بلکہ اللہ کی ہر نعمت کو رزق کہا جائے گا. یہ رزق بہت بڑے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. جی حارث, آپ کا سوال. ہم تو قرض حسنہ اس کو سمجھتے ہیں, اگر کسی کو 10,000 روپے دیں تو اس کو بولتے ہیں جب آپ کے پاس 10,000 ہوں تو آپ واپسی کر دینا. تو یہاں پہ اللہ کو قرض حسنہ دینے سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ, آپ نے کسی کو دیا لیا تو نہیں ہے؟ نہیں. جی سوال بڑا عملی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کبھی یہ بینکس میں بھی رہا, پاکستان کے شیڈول بینکس میں بھی رہا کہ یہ قرض حسن اسٹوڈنٹس کو لون دے دی, 25,000 لے جائیے اور جب سہولت تو 25,000 واپس کر جائیے گا. یہ ہماری اصطلاح ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہاں کسی کو ضرورت ہو واقعتاً قرض دیا جائے تو یہ نیکی کا کام ہے, ٹھیک ہے, اس کو کچھ مہلت مزید دے دی جائے, یہ بھی بڑی نیکی کا کام ہے, یہ تو بجا ہے. لیکن جو آج ہم نے مطالعہ کیا البقرہ 245 قرض حسن, تو یہ قرآن کی اپنی ایک اصطلاح ہے, بلکہ ایک لفظ حسن رہ گئے بیان ہونے سے, جو آپ کے سوال سے مجھے یاد آیا, اللہ نے یاد دلایا. حسن سے بھی تو کوئی مراد ہوگی کہ نہیں؟ یعنی اللہ اپنے ذمے لے رہا ہے کہ وہ لوٹا کر اور بڑھا کر دے گا کیا, جو تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگاؤ گے. قرض وہ رقم جس کی ادائیگی لازم ہوتی. حسن سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے حلال میں سے ہو, حرام میں سے نہ ہو. حسن عمدہ کو کہتے ہیں نا, حسین عمدہ کو کہتے ہیں, خوبصورت کو کہتے ہیں. تو جو خرچ ہو وہ حلال سے ہو ایک, اور نیت بھی اللہ کو راضی کرنے کی ہو, اخلاص ہو. اگر دکھاوا آ گیا تو بربادی ہو جائے گی. جب قرآن کے کانٹیکسٹ میں بات کریں گے, قرآن کے پرسپیکٹیو میں بات کریں گے, تو قرض حسن کیا ہے؟ وہ خرچ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے, اسے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرض حسن. عام طور پر قرض کسی کو ضرورت مند کو دینا نیکی ہے, لیکن ہم جو قرض حسن اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. قرآن قرض حسن اس رقم کو کہتا ہے, اس مال کو کہتا ہے, اس انفاق کو کہتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے, نشر و اشاعت کے لیے, سربلندی کے لیے, اس کو قائم کرنے کے لیے, نافذ کرنے کے لیے کیا جائے. اللہ اپنی راہ میں ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, پروگرام کا آخری حصہ ہے, کچھ مختصر سیگمنٹ. سب سے پہلے قرآنی معلومات. آج کی بات گزشتہ پروگرامز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآنی معلومات کا نقطہ کیا ہے. آج لکھا ہے ترتیب مصحف کے مطابق قرآن کریم کے آغاز الفاتحہ کی طرح اختتام معوذتین پر بھی دعائیں سکھائی گئی ہیں. معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, یہ جملہ آ چکا ہے پہلے, یہ بات آ چکی ہے پہلے. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آخری 2 صورتیں ہیں, ان کا انداز بھی دعا کا ہے. تو قرآن کے آغاز پر بھی دعا اور قرآن کے اختتام پر بھی دعا. اور دعا کیا ہے؟ بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے, اور یہی بندے کی بندگی کا تقاضا بھی ہے. آگے چلتے ہیں. حاصل مطالعہ, جن باتوں کو آج ہم نے سمجھا, آئیے ان کا ایک کوئک راؤنڈ اپ لیتے ہیں, دہرا لیتے ہیں. سب سے پہلی بات, معاملات کی درستی کے ساتھ جہاد بالسیف یعنی جنگ اور جہاد بالمال یعنی انفاق کے احکامات تفصیل آ چکی ہے, یہ ہم نے آج سمجھا. اگلی بات, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, قتال سے فرار اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. موت بستر پر بھی آ جاتی ہے, آؤٹنگ پر بھی آ جاتی ہے, پکنک پر بھی آ جاتی ہے, محل میں بھی آ جاتی ہے, آ ہی جائے گی. اس موت کے خوف سے قتال کا جب تقاضا آئے تو جی نہ چرایا جائے. آخری بات حاصل مطالعہ کے دل میں ہے, جس کا ذکر آ چکا. سابقہ اقوام کے واقعات کا بیان ہماری عبرت و سبق آموزی کے لیے ہوتا ہے. کیوں؟ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں, قرآن ہدایت کی کتاب ہے, اور یہ واقعات ہماری ہدایت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. حاصل مطالعہ کے بعد ہمارا ایک کریٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے, پریکٹیکل بات اس میں ہوتی ہے, عملی بات ہوتی ہے. آئیے جائزہ لیتے ہیں. جائزہ, یہی ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے. سب سے پہلی بات, کیا ہم اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہیں؟ حدیث مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے نہ کسی غزوہ میں شرکت کی, نہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیا جائے, نہ شرکت کی نہ تمنا تھی, اسی حال پر مر گیا تو وہ نفاق کی حالت پر مرے گا. اللہ اکبر, یہ نفاق کی موت ہے. تو تمنا تو رکھے آدمی کہ اللہ کی راہ میں میری جان کام آ جائے, جان آفری کے حوالے ہو جائے, اور اگر قتال کا موقع آئے تو میں اس میں شریک بھی ہو جاؤں. اللہ مجھے اور آپ کو اس تمنا اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جائزے میں دوسری اور آخری بات, کیا ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے باقاعدگی سے انفاق کرتے ہیں؟ موبائل کا بل تو ہم سب دیتے ہیں, انٹرنیٹ کا بل ہم سب دیتے ہیں, اس کا جو بھی کنیکشن ہوتا ہے, کھانا پینا سونا جاگنا سب کے لیے اہتمام ہے, پکنک آؤٹنگ سب کے لیے, دنیا کی آسائشیں جمع کرنا سب کے لیے ہے.
اللہ کے دین کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ سوچئے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دو باتیں ہمارے پروگرام کی، گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے، فاتحۃ الکتاب کس سورت کا ایک اور نام ہے؟ آسان سوال ہے نا، میں نے عرض کیا تھا کہ جواب بھی موجود ہے، فاتحہ خود موجود ہے۔ فاتحۃ الکتاب کس سورت کا ایک اور نام ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا۔ بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے، جو آج کے حالات سے مطابقت بھی رکھتا ہے۔ بے حیائی کا ایک دورہ میڈیا پر، اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، بل بورڈز، ایڈورٹائزمنٹ، نہ جانے کیا کچھ، لگتا ہے کہ سب کے سب اکثریت، معاف کیجئے گا، لگی ہوئی ہے شیطان کے آلہ کار بننے پر، بے حیائی پھیلانے پر۔ آئیے سوال دیکھیں اور کل جواب ملے گا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی۔ آج کا سوال، بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کس صورت میں یہ بات بیان کی گئی ہے؟ آپ کو ایک ہنٹ دے دیتے ہیں، 16ویں پارے سے لے کے 20ویں پارے تک۔ چلیں اور آسان کر لیتے ہیں، 17واں، 18واں، 19واں پارہ، 3 پارے تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 17، 18، 19 میں تلاش کر لیجئے، اس کا جواب انشاءاللہ تعالی مل جائے گا کہ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ کس صورت میں یہ بات بیان کی گئی ہے؟ اگلے پروگرام میں اس کا جواب پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے علم اور عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ اپنے کلام سے ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات